حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، اور انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز کو اپنی قبضہ قدرت میں لیے ہوئے ہے۔ بحیثیت مسلمان اور مومن ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا سانس لینا بھی اللہ کی توفیق اور اس کی اجازت سے ہے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری زندگی کے نشیب و فراز، ہماری حرکات، ہماری سکنات، یہاں تک کہ ہمارا سونا اور اٹھنا اور تمام معاملات زندگی صرف اللہ رب العزت کی اجازت اور اس کے اذن سے ہی وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ یہی ایمان بالتقدیر ہے، اور وہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر شرہ من اللہ تعالی والبعث و بعد الموت۔ یہ جو ارکان ایمان ہیں، ایمان قبول کرنے کے جو اراکین ہیں، جو عناصر ہیں، جو عوامل ہیں، ان میں اہم رکن اور لا ينفق رکن جو ہے وہ اللہ کی ہر حکم پر، اس کی تقدیر پر ایمان لانا، یہ ارکان ایمان میں شامل ہے۔ ایک ہے ارکان ایمان اور ایک ہے ارکان اسلام۔ ارکان ایمان سب سے پہلے ہیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان، رسولوں کی ذات پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر کی خیر و شر پر ایمان، اور عقیدہ آخرت پر ایمان، اور آخرت کے بعد یوم حشر کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ایمان، اور اس کے بعد ہے اراکین اسلام۔ اراکین اسلام میں کیا ہے؟ نماز، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہیں ارکان اسلام۔ تو برادران محترم، ارکان ایمان میں تقدیر ایک اہم اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں تھوڑی سی بھی اگر دراڑ آ جائے یا تھوڑا سا بھی جھول پیدا ہو جائے تو پھر ایمان متزلزل ہونے لگتا ہے، کہ انسان کہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، یہ میرے ساتھ فلاں کر رہا ہے، یہ میرا رزق فلاں نے بند کر دیا ہے، توبہ نعوذ باللہ، یہ میرے گھر کے حالات فلاں نے خراب کر دیے ہیں۔ دیکھیے، حاسدین، بد نظری، حسد کرنا، بد نظری کا ایک پہلو، اور جو فسق و فجور کے پہلو ہیں شیطان کی طرف سے، وہ تو ایک معاشرے میں سرگرداں ہیں، یہ ایک الگ ایلیمنٹ ہے۔ لیکن کوئی کسی کے لیے جو ہے کہے کہ اس نے فلاں نے میرا رزق ہی بند کر دیا ہے، توبہ نعوذ باللہ، یا فلاں کی وجہ سے میں اس نوبت میں نہیں۔ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اس برے انجام تک جا کے پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز کے خزانے، اور ہمیں انہیں معلوم اندازے کے مطابق ہی اتارتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی بندہ بھی دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں ہے، نہ شکل و صورت کے ساتھ، نہ قد کاٹ کے ساتھ، الا ماشاءاللہ، نہ قد کاٹ کے ساتھ، نہ گھر بار، رزق، نہ حسب نسب، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ الگ الگ ایک سگنیفیکینس اور ایڈنٹیفیکیشن عطا فرمائی ہے۔ ہر ایک کی الگ الگ اپنی ایک شناخت ہے، جس کے مطابق اللہ رب العزت نے اسے رزق عطا فرمایا ہے۔ اس لیے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ فرمایا خزانوں کا مالک میں ہوں، جب جس کے لیے جتنا چاہتا ہوں میں نازل کر دیتا ہوں۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے، ما اصاب من مصیبت
फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिम मिन क़ब्ल अन तबर्रअहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ज़मीन पर या तुम्हारी जानों पर जो भी मुसीबत आती है। अब ज़मीन पर मुसीबत क्या आएगी? ज़लज़ला आ गया जी, ज़लज़ले के बाद तूफ़ान आ गए, आंधियाँ आ गईं, सैलाब की मुसीबतें आ गईं, हादसात, बलियात, अज़ियात, जैसे आजकल कोरोना वायरस है। फरमाया ये जितनी या किसी एक फ़र्द पर इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर या ज़मीन पर जितनी बलियात रब ने फरमाया आती हैं, वो कबल इसके कि हम उसे पैदा करें, हमने अल्लाह ने फरमाया ये सब कुछ अपने पास लिखा हुआ है। ये अल्लाह के यहाँ क्या है? सब कुछ लिखा हुआ है, लौह महफूज पर उसने लिख के रख दिया। अब जब वो चाहता है अपने इज़्न से, अपनी कुदरत कामिला से उसे नाजिल कर देता है। लेकिन अब इन बलियात से बचने के लिए, अज़ियात से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, तकालीफ से अपने आप को महफूज करने के लिए रब का जिक्र, उसका कुर्ब है। जितना हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, उसकी कुर्बत को तलाश करेंगे, आमाल सालिहा के ज़रिए उसको याद करके, अल्लाह ताला उतनी अपनी रहमतें और कुर्बतें हम सबको नसीब फरमाएगा। फिर फरमाया मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जो भी मुसीबत आती है वो अल्लाह के हुक्म से आती है। कोई ये किसी के बस में नहीं कि कोई सारी ज़मीन पर कोई मुसीबत भेज दे, तकलीफ़ भेज दे। अल्लाह तबारक व तआला है, आसानियाँ भी वही पैदा फरमाने वाला और मुसीबतें भी, ये उसकी कुदरत कामिला है, ये उसकी तकदीर है। अल्लाहु अकबर। और फिर अहले ईमान के लिए अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? कुल लन युसीबुना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे हबीब, अब कह दीजिए कि हमें हरगिज़ कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती, मगर जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख रखी है वो हमारा मालिक है, और ईमान वालों का भरोसा तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर है। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया गया हदीस में कि मेरे उम्मती के पाँव में एक कांटा जो चुभता है, कंडा जनो कहने हैं, एक कांटा भी चुभता है तो वो भी उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। अब यहाँ से इस हदीस से भी हम अंदाज़ा लगाएं कि जितने इंसान के गुनाह बढ़ते हैं, जितनी इंसान की ज़िंदगी में बदअमली आती है, जितना इंसान अपने रब से दूर होता है, उतने ही अपने बदअमलियों, अपनी सय्यात, अपनी तकलीफ़ों की वजह से वो अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल करदा मुसीबतों में मुब्तला हो जाता है। तो फिर आगे फरमाइए क्या बात है, सुभान अल्लाह। रब्बी ज़ुल जलाल ने फरमाया व इंदहु मफ़ातीहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हुवा, कि सारे जो गैब के ख़जानों की चाबियाँ वो अल्लाह के पास हैं। व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, वो जानता है कि समंदरों में क्या है और ज़मीन यानी खुश्की पर क्या है। वमा तस्कुतु मिन बरकतिन इल्ला यअलमुहा, रब ने फरमाया कि एक दरख्त का पत्ता भी उसकी इजाज़त के बगैर नीचे नहीं गिरता। अब आप ये देखें कि कोई दुनिया जहान में गिन सकता है कि दरख्तों के कितने पत्ते नीचे गिरते हैं? मौसम ख़िज़ा आता है तो सारे दरख्त अक्सर तौर पर जो है वो उनके पत्ते गिर जाते हैं, उन पर ख़िज़ा आ जाती है, उनकी जवानी ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह की शान ये है कि वो फरमा रहा है कि एक पत्ता भी गिरता है तो वो मेरे हुक्म के साथ गिरता है। तो यहाँ हमें अपने ईमान को मुतवक्किल अल्लाह करना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल और तयक्कुन के साथ जो है रहना चाहिए। अल्लाहु अकबर। फिर अहले ईमान के लिए रब ने फरमाया वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, कि अहले ईमान ये कहें कि और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर वही जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है। यानी जब भी हम काम करें तो हमें क्या कहना चाहिए? इंशाअल्लाह, जो हम कहते भी हैं, क्या कहना चाहिए? इंशाअल्लाह।
اگر کسی کی اچھائی دیکھیں، کسی پر اللہ کی نعمتوں کا اظہار دیکھیں تو اس کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ۔ حسد اور غیبت اور چغلی اور یہ جتنے پرگندہ خیالات ہیں، ان سے انسان جتنا اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا اللہ اس پر راضی ہوگا۔ کسی کے بارے میں حسد کرنے سے، کسی سے کے بارے میں کڑنے سے، جلنے سے، سڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے اس کو دے دیا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، گو کہ یہ فطری اعمال ہیں اور انسان کی فطرت میں چیزیں شامل ہیں، لیکن جو اللہ کی توفیق سے اس پر قابو پانا چاہتا ہے اللہ رحمتیں اپنی اس پر نچھاور فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ صاحب ایمان کیا کرتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے؟ انشاءاللہ۔ کیا کہتا ہے؟ جب میرے رب کی مرضی ہوگی یہ میرے مقدر میں آ جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے، لیکن جو اپنے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کی دعا میں تاخیر فرما دیتا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں، حدیث قدسی میں آیا کہ جن کی زبان اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، ان کو دعا کے لیے کہہ دیں، وہ کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واپس نہیں لوٹاتا۔ مگر حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اٹھے ہوئے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کو وہ پسند بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور رب فرماتا ہے کہ یہ ہاتھ میری بارگاہ میں اٹھے رہیں، یہ بندہ مانگتا رہے اور میں اس کی مانگ کو سنتا رہوں، یہاں تک کہ اللہ اپنے بندے کی درخواست کو مکمل پورا فرما دیتا ہے، اس کی دعا کو دعائے مستجاب بنا دیتا ہے۔ تو برادران محترم، یہ جو تقدیر پر ایمان ہے یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ اللہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جب قلم کو پیدا فرمایا، قلم کو، تو قلم کو پیدا فرمانے کے بعد فرمایا کہ اکتب، اے قلم لکھ۔ اب قلم نے کہا کہ یا اللہ میں کیا لکھوں، میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما کان و ما یکون، جو تجھ سے پہلے تھا وہ بھی لکھ، اور جو تیرے بعد قیامت تک آئے گا میرے حکم سے سارا کچھ لکھ دے، سارا کچھ لکھ دے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں عرش اعلیٰ پہ پہنچا تو میں نے اپنے کانوں سے قلم کی بجائے اقلام، قلم کی بجائے اقلام، کئی کلموں کے لکھنے کی آوازیں سنی کہ وہ لوح محفوظ پر، لوح محفوظ کیا؟ لوح تختی کو کہتے ہیں۔ اللہ کے امر سے وہ تختی کیا ہے، وہ کلموں کی کیفیت کیا ہے، ان کی جو ہے جسٹیفیکیشن کیا ہے، ان کی جو ہے ایک شناخت کیا ہے، وہ رب ذوالجلال جانتا ہے۔ فرمایا میں نے اپنے کانوں سے کلموں کے چلنے کی آوازیں سنی۔ اب وہ لوح محفوظ میں تو اس نے لکھا ہے، لیکن جب بھی کسی کی تقدیر لکھنی ہوتی ہے، اس کے لیے نازل ہونی ہوتی ہے، کرنی ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت اپنی مرضی سے اتار دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں ہے، سیاستہ میں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے رحم میں نطفہ ٹھہرتا ہے بچے کی صورت میں، تو پہلے 40 دن جو ہے وہ ماں کے رحم میں ایک نطفے کے طور پر رہتا ہے، نطفے کے طور پر، ایک آپ سمجھے کہ نطفہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نطفے کے طور پر رہتا ہے، جو ایک انسان کی کوکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے، اور اگلے 40 دن پھر اس پر جو ہے وہ خون جمتا ہے۔ کیا جمتا ہے؟ خون جمتا ہے، اور اگلے 40 دن پھر اس پر جو ہے وہ جو نطفہ ہے وہ خون میں بدلتا ہے، اور خون جو ہے وہ پھر ایک لوتھڑے کی شکل بنا لیتا ہے، ایک لوتھڑے کی۔ جب اس کیفیت میں یعنی 120 دن گزر جاتے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ آج سائنس یہی کچھ بیان کر رہی ہے، آج 1400 سال کے بعد سائنس یہی بیان کر رہی ہے، مگر 1400 سال پہلے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے سب کچھ واضح بیان کروا دیا، اور 120 دن کے بعد رب کے حکم سے فرشتہ آتا ہے، اور وہ اس نطفے کے بعد جمے ہوئے خون میں، جمے ہوئے خون کے بعد
اس ایک گوشت پوش میں، اس لتھڑے میں اللہ کے حکم سے فرشتہ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ کیا پھونکتا ہے؟ روح پھونک دیتا ہے۔ اور جب اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونک دی جاتی ہے تو پھر اس کی بابت اللہ کے حکم سے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت روئے زمین پر کتنے جو ہے ایسے پروسیس چل رہے ہوتے ہیں، نطفے کے، مضغہ کے، اور یہ گوشت پوش کے کتنے پروسیس ہیں، مگر جہاں بھی یہ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے وہ فرشتہ وہاں اللہ کے حکم سے موجود ہوتا ہے، وہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ نے اس فرشتے کو اتنی طاقت دی اپنی قدرت سے کہ وہ ہر ایک جگہ پر پہنچ کر اللہ کے حکم سے اس گوشت پوش میں 120 دن کے بعد اللہ کے حکم سے روح پھونک دیتا ہے۔ کیا پھونک دیتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کا علم ہے۔ روح پھونک دیتا ہے، اور روح پھونکنے کے بعد فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 4 چیزیں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ اللہ نے اسے روزی کس کیفیت میں دینی ہے۔ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، صرف 3 مہینے کے بعد جب روح پھونکی گئی، روزی کہاں سے دینی ہے؟ اس نے جسٹس بننا ہے، اس نے وزیر اعظم بننا ہے، اس نے معلم بننا ہے، اس نے سائنسدان بننا ہے، اس نے ڈاکٹر بننا ہے، یا توبہ نعوذ باللہ اس نے فقیر غریب بننا ہے۔ کس جگہ سے اللہ نے اسے رزق عطا فرمانا ہے؟ اللہ اکبر، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اس کی زندگی کتنی ہے؟ اس کی 100 سال ہے، 50 سال ہے، 10 سال ہے، 10 منٹ ہے، 1 سیکنڈ ہے۔ آپ کے سامنے بچے پیدا ہوتے ہی 2-4 سانس لیتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس کی زندگی کتنی ہے؟ اور تیسرا اس کا عمل کیسا ہے؟ اور چوتھا یہ بدبخت ہوگا یا سعادت مند ہوگا؟ اچھا، اب یہ جب اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے تو یہاں ایک کویسچن ریز ہوتا ہے کہ جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو پھر انسان کیوں ایسی بات کرے، ایسا عمل کرے جب اللہ نے لکھ دیا؟ نہیں، جو اللہ نے لکھا ہے اس سے آگے پیچھے ایک حرف زیر زبر بھی نہیں ہو سکتا۔ جس کے بارے میں جو لکھا ہے وہ زندگی کے منشأ شہود پر آنے کے بعد وہی کچھ کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث میں فرمایا کہ ایک شخص گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، ظلم کرتا رہتا ہے، مگر اللہ کے ہاں وہ نیک لکھا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں وہ نیک لکھا رہتا ہے۔ دنیا اس کے لیے بد دعا کر رہی ہوتی ہے، یہ ظالم ہے، مگر زندگی کے آخری حصے میں کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے کہ وہی دنیا کہتی ہے کہ یہ جنتی ہے، اور ساری زندگی کے گناہ معاف فرما کے اللہ اسے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہے جو ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، ساری زندگیاں اچھے اعمال کرتا ہے، کرتے کرتے زندگی کی آخری لمحے میں کوئی اس سے ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے کہ وہ جو اعمال صالحہ ہیں وہ اللہ کی ناراضگی میں بدلتے ہیں، اور توبہ نعوذ باللہ اسے جنت کی بجائے دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی جس میں کوئی مخل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اوپر صرف یہ ہے کہ ہم ایمان رکھیں، ہم ایمان رکھیں، یہاں تک کہ اتنا کامل ایمان ہو کہ یا اللہ ہمارے عمل میں خیر پیدا فرما اور بہتری پیدا فرما۔ اور یہاں تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث رسول کہ نیکی اور دعا اللہ کی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ نیکی اور دعا اللہ کی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ آپ نے وہ سنا ہوا ہے، وہ بھی مسلم شریف کی حدیث سے آستہ کی ہے، جس میں وہ 3 دوست جا رہے تھے اور آندھی طوفان آیا، ایک غار میں چلے گئے، اور غار میں جب وہ چلے گئے کہ اس غار کے منہ کو ایک بہت بڑے پتھر نے بند کر دیا، تو تینوں نے جب وہ آتے تو آگے غار کا منہ بھی بند، باہر آندھی طوفان ہے، تو ان تینوں نے یکے بعد دیگرے جب اپنی نیکیاں گنوائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ بھائی تم یاد کرو کہ زندگی میں کوئی ایسی نیکی کی ہو، بہترین نیکی کی ہو جس پر تمہیں اللہ کی ذات پر یقین ہو کہ واقعتاً اس نیکی کو اللہ قبول فرمانے والا ہے، تو ان تینوں نے یکے بعد دیگرے اپنی نیکیوں کو گنوایا، اور اللہ تعالیٰ نے پتھر سرکات کے سرکاتے پتھر ہٹا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ظلمت کی بجائے اجالے کے دروازے کھول دیے۔
نیکی اور دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اتقو من دعاء الثلاثہ، 3 بد دعاؤں سے بچو، 3 بد دعاؤں سے بچو۔ سب سے پہلی دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا المسافر، مسافر کی دعا یا بد دعا، اگر اسے کوئی تنگ کرتا ہے تو وہ بد دعا بھی کر سکتا ہے، اگر اسے کوئی خوش رکھتا ہے تو وہ دعا بھی دے سکتا ہے۔ پھر فرمایا دعا المظلوم، کہ مظلوم کی زبان سے تو صرف بد دعا ہی نکلتی ہے، وہ اس پر ظلم کرنے والا خوش ہو رہا ہوتا ہے، مگر حضور نے فرمایا یہتز بہا عرش الرحمن، جب مظلوم بد دعا کرتا ہے تو رب کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ اور پھر فرمایا والد کی بد دعا، ہمارے بچے ہمارے جوان، اگر والدین ایک تو بد دعا کرتے ہی نہیں، اگر والد کی زبان سے بد دعا نکل گئی تو وہ قابل قبول ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین رکھنا چاہیے اور کامل تیقن اور توکل کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، سے رب ذوالجلال کی طرف سے آتی ہیں، مگر ان مصیبتوں میں مستقیم رہنا، مستحکم رہنا، رب کی ذات پر توکل رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ ساری مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔